اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاست متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت دنیا بھر میں بول کی خصوصی نشریات رمضان میں بول ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھی جا رہی ہیں، وہاں موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ عامر لیاقت حسین 9 جون 2022 کو طبیعت کی خرابی کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ عامر لیاقت حسین ایک سیاسی رہنما کے ساتھ ساتھ رمضان ٹرانسمیشن کے مقبول ترین اینکر پرسن کی حیثیت سے مشہور ڈاکٹر عامر لیاقت کی زندگی میں کئی نشیب و فراز آئے اور انہیں بے انتہا کامیابیوں کے ساتھ ساتھ چند مایوس کن لمحات کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ان کی نجی، سیاسی اور پیشہ ورانہ زندگی کی کچھ تفصیلات یہاں پیش خدمت ہے۔ عامر لیاقت کی نجی زندگی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی اور ان کی تینوں شادیاں ہی ختم ہو گئی تھیں۔ عامر لیاقت نے پہلی شادی ڈاکٹر بشر سے کی تھی، جن سے ان کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، جن کی عمریں 20 سال سے زائد ہیں۔ ان کی ڈاکٹر بشر کے ساتھ طویل رفاقت رہی، تاہم کچھ نجی مسائل کے سبب دونوں میں علیحدگی ہو گئی تھی اور ڈاکٹر بشر اقبال نے دسمبر 2020 میں تصدیق کی تھی کہ عامر لیاقت نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ عامر لیاقت نے دوسری شادی ماڈل و اداکارہ توب انور سے جولائی 2018 میں کی تھی، جو ان سے کئی سال کم عمر تھیں اور دونوں کی شادی 4 سال سے بھی کم عرصے تک چلی۔ گزشتہ سال فروری میں توب انور نے تصدیق کی تھی کہ انہوں نے عامر لیاقت سے خلا لے لی ہے، تاہم عامر لیاقت مسلسل اس کی تردید کرتے رہے۔ عامر لیاقت نے تیسری شادی فروری 2022 میں بہاولپور کی 18 سالہ لڑکی دانیہ شاہ سے کی تھی، جنہوں نے چند ہی ماہ بعد مئی کے آغاز میں خلا کے لیے مقامی عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ دانیہ شاہ کی جانب سے خلا کے لیے درخواست دائر کرنے کے بعد عامر لیاقت نے ان کی مبینہ آڈیو اور بعد ازاں دانیہ شاہ نے بھی عامر لیاقت کی مبینہ آڈیو اور ویڈیوز لیک کی تھیں اور دونوں نے ایک دوسرے پر سنگین الزامات بھی لگائے تھے۔ بعد ازاں عامر لیاقت نے ہار تسلیم کرتے ہوئے دانیہ شاہ سے معافی مانگتے ہوئے پاکستان چھوڑ جانے کا اعلان کیا تھا، تاہم انہوں نے ملک چھوڑنے کی تاریخ نہیں دی تھی۔ عامر لیاقت حسین کے والد شیخ لیاقت حسین کے ساتھ ساتھ ان کی والدہ محمودہ بیگم سیاسی طور پر مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے، تاہم 90 کی دہائی میں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ MQM میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ نوجوانی میں APMSO کا حصہ رہنے کے ساتھ ساتھ عامر لیاقت نے MQM کے فلاحی ادارے خدمت خلق فاؤنڈیشن کے لیے بھی خدمات انجام دیں۔ والد کے کوٹے پر سیاست میں قدم رکھنے والے عامر لیاقت نے 2002 میں MQM کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی اور وزیر مملکت برائے مذہبی امور کا منصب بھی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران وہ اپنے کچھ بیانات اور مختلف نجی پروگراموں کے دوران شعلہ بیانی پر بھی تنقید کی زد میں رہے، بالخصوص چند متنازع بیانات پر مذہبی حلقوں نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ یاد رہے کہ عامر لیاقت کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے پر 2008 میں MQM سے نکال دیا گیا تھا، تاہم ان کی پارٹی رکنیت کچھ سال بعد بحال کر دی گئی تھی۔ ایک عرصے تک وہ سیاست سے کنارہ کش رہے اور اس دوران مختلف نجی چینلز پر مختلف پروگرامات بالخصوص رمضان ٹرانسمیشن کی وجہ سے عوام و خواص میں مقبول رہے۔ 2016 میں وہ ایک مرتبہ پھر سیاست میں ماضی کی طرح سرگرم ہونے لگے اور 22 اگست 2016 کو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی متنازع تقریر کے بعد اسی رات رینجرز نے متحدہ کے دیگر رہنماؤں کے ہمراہ عامر لیاقت حسین کو بھی کراچی میں II چندریگر روڈ میں قائم ان کے دفتر سے حراست میں لیا تھا، تاہم کچھ گھنٹوں کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا۔ عامر لیاقت نے اگلے ہی روز MQM سے اپنی راہیں جدا کر لی تھیں اور کہا تھا کہ اب وہ کبھی سیاست میں قدم نہیں رکھیں گے، تاہم سیاست میں واپس نہ آنے کا فیصلہ انہوں نے جلد ہی تبدیل کر لیا تھا اور مارچ 2018 میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا تھا۔
और फिर इसी साल कराची से PTI के टिकट पर रुकन कौमी असेंबली मुंतखब हुए थे। आमिर लियाकत सियासी शख्सियत होने के साथ मीडिया पर भी अपने प्रोग्राम और मुनफरिद अंदाज की वजह से अवाम खवास में यकसा मकबूल थे। वो अपने करियर में बतौर एंकर जियो न्यूज, ARY डिजिटल, एक्सप्रेस न्यूज और बोल न्यूज से वाबस्ता रहे। बतौर न्यूज कास्टर जियो से करियर का आगाज करने के बाद आमिर लियाकत ने आलम ऑनलाइन नामी प्रोग्राम में बतौर मेजबान शिरकत की और ये प्रोग्राम कई साल इंतहाई मकबूल रहा, जिसमें आमिर लियाकत के अंदाज के साथ साथ नात खानी को भी पसंदीदगी की सनद अता की गई थी। जियो छोड़ने के बाद वो मुख्तलिफ चैनल्स से वाबस्ता रहे, लेकिन बाद अज़ा उनकी असल वजह शोहरत रमजान ट्रांसमिशन थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर तवील रमजान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारफ कराया और एक अरसे तक इस शोबे में तन्हा राज करते रहे। इसके अलावा उन्होंने सियासी प्रोग्रामों की मेजबानी की भी कोशिश की, लेकिन इस मैदान में उन्हें ज्यादा कामयाबी न मिल सकी और वो रफ्ता रफ्ता मीडिया से किनारा कशी इख्तियार करते हुए दोबारा से सियासत के मैदान में सरगर्म हो गए। आमिर लियाकत हुसैन 2001 से 2020 तक टीवी स्क्रीन की कामयाब व मरूफ जीनत बने रहे। 2001 में ARY डिजिटल पर आलम ऑनलाइन जैसे इल्म की दौलत से भरपूर प्रोग्राम का आगाज किया। 2012 में पहचान रमजान के नाम से रमजान ट्रांसमिशन जियो टीवी पर मुनक़िद की। 2013 में अमान रमजान के नाम से रमजान ट्रांसमिशन जियो टीवी पर फिर से मुनक़िद की। 2014 में गेम शो इनाम घर का आगाज जियो टीवी पर किया। 2014 में पाकिस्तान रमजान के नाम से एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट पर रमजान ट्रांसमिशन मुनक़िद की। 2014 में सुबह पाकिस्तान के नाम से जियो टीवी पर मॉर्निंग शो का आगाज किया। 2016 में ऐसे नहीं चलेगा टॉक शो का आगाज बोल न्यूज पर किया। 2016 में ये भी खबरें गर्दिश कर रही थीं कि वो सैयद नूर की फिल्म में नजर आएंगे। 2017 में रमजान में बोल के नाम से रमजान ट्रांसमिशन बोल इंटरटेनमेंट चैनल पर मुनक़िद की। 2019 में उन्होंने ऐलान किया कि वो मसला कश्मीर पर अयूब खोसो की फिल्म में बुरहान वानी का किरदार अदा करेंगे और 2020 में जीवे पाकिस्तान के नाम से गेम शो का आगाज एक्सप्रेस इंटरटेनमेंट चैनल पर किया। आखिर में आमिर लियाकत हुसैन साहिब की याद में खुर्शीद रिजवी की नज़्म से कुछ अशार पेश खिदमत है। ये जो नंग थे, ये जो नाम थे, मुझे खा गए। ये ख्याल पुख्ता जो खाम थे, मुझे खा गए। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की। वही जाविये के जो आम थे, मुझे खा गए। मैं अमीक था कि पला हुआ था सकूत में। ये जो लोग महवे कलाम थे, मुझे खा गए। वो जो मुझ में एक इकाई थी, वो न जुड़ सकी। यही रेजा रेजा जो काम थे, मुझे खा गए। ये अया जो आबे हयात है, इसे क्या करूं कि नेहा जो जहर के जाम थे, मुझे खा गए। वो नगी जो खातूने जिंदगी से फिसल गया, तो वही जो मेरे गुलाम थे, मुझे खा गए। मैं वो शोला था जिसे दाम से तो जरर न था, और जो वसवसे तहे दाम थे, मुझे खा गए। जो खुली खुली थी अदावतें, मुझे रास थीं। ये जो जहर कंद सलाम थे, मुझे खा गए। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही जाविये के जो आम थे, मुझे खा गए।